یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے بہت سے جرم کیے، بہت سے گناہ کیے، یہاں تک کہ اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے والا شخص۔ اب دیکھیے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، توجہ سے بات کو سنیے گا۔ جو میں آخر میں نتیجہ دینا چاہوں گا وہ سب سے الگ اور ڈیفرنٹ ہوگا کہ وہ شخص جب چلا، ایک شخص کے پاس پہنچا تو اس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، مجھے اللہ معاف فرما دے گا؟ تو اب اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ چلو 100 تو میں پورا کر لوں نا، توبہ تو میری قبول نہیں ہوگی، جہنم میں جاؤں گا، تو چلو میں 100 تو پورا کروں۔ اب اس شخص نے جو بھی اس کے پاس اوزار تھا جس سے بھی وہ قتل کرتا، اب اس نے 100واں جو تھا وہ بندہ بھی قتل کر دیا۔ اب کچھ وقت گزرا، وہ شخص باہر نکلا، آگے بڑھا، وہ ایک شخص کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، میں بات کی طرف بڑھ رہا ہوں آگے۔ تو کہا کہ کیا کیا ہے تو نے جرم بتایا، تو کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، تمہاری بات بن جائے گی۔ اب وہ بندہ ادھر سے نکلتا ہے، ذرا اندازہ کیجئے کہ راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی، صرف توبہ کے ارادے سے گھر سے چلتا ہے، وہاں سے نکلتا ہوا اس کی طرف سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان متنازع چل رہا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، جہنم والے کہتے ہیں کہ اس نے 100 بندے کو قتل کیا ہے، جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک بندے کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ اب یہی بات چل رہی تھی کہ وہ فرشتے جو تھے وہ دوبارہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا کیا حکم فرماتا ہے؟ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم پامائش کر لو کہ وہ جس طرف اس کا راستہ کم رہ گیا ہے وہ اس طرف چلا جائے۔ اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ جنتی ہے، اگر اللہ والوں کی بستی کے دور ہے، وہ پچھلا جو راستہ ہے وہ زیادہ وہاں اس کی طرف ہے، تو پھر جناب وہ جہنمی ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ جب وہ بالشت کا ایک بالشت کا صرف فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، تو جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر اس کو حکم ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ آپ نے حدیث بار بار سنی ہوگی، لیکن میں نتیجہ جو دینا چاہتا ہوں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے اور بات کو ذرا غور سے سماعت کیجئے کہ اب دیکھیے کہ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو لگا لیتا ہے، اللہ والوں کا بن جاتا ہے، اللہ والوں سے ایک بالشت دور بھی ہو تب بھی اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ والوں کے، جو اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ لگ جائے اور ان کی نسبت کو حاصل کر لے تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ اگر ایک بالشت دور رہنے سے بھی جنت واجب ہو سکتی ہے اور جنت میں وہ جا سکتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو ان کے قریب رہ کر زندگی بسر کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق چلیں تو پھر اللہ ان کو کس شان کا مالک بنائے گا؟